بدقسمتی سے پاکستان اس وقت ایک کیوٹک سچویشن سے گزر رہا ہے۔ عمران خان گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو یہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ چل رہا ہے۔ یہاں پہ جو ایگو کی جو پالیٹکس ہے وہ چل رہی ہے، انا پرستی کی جو پالیٹکس ہے وہ چل رہی ہے، بدلے کی جو سیاست ہے وہ چل رہی ہے، جو خوف کے بادل ہیں وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کیوٹک سچویشن سے، اس کرائسس سے نکل ہی نہیں پاتے؟ آج بھی جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہمیں ایک جو کامن پیٹرن ہے وہ نظر آتا ہے کہ کچھ فیملیز ہیں وہ ان پارٹیز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور اس کے ممبرز جو ہیں وہ ایک ہاؤس آف کارڈ کی طرح بکھرتے جا رہے ہیں۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست بہت کم ہے، یہاں پہ مفاد پرستی کی سیاست ہوتی ہے۔ جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پولیٹیشنز پکڑے ہیں، جیلوں میں ہیں، ان سب کو ایک پراپر پریزنٹیشن دی جا رہی ہے۔ 9 مئی کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ان کو بتایا جا رہا ہے کس طرح یہ پلان کر کے کیا گیا تھا، اور ان کو آپشن دی جاتی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑنی ہے یا پھر آپ نے آرمی ایکٹ کے تحت اپنے جو مقدمہ ہے وہ اس کو آپ پریفر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عروہ قاسم، اور آج کے اس پروگرام میں ہم پاکستان کے کرنٹ اینڈ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسد اللہ خان وزیر، جو کہ نہ صرف ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر اور جرنلسٹ ہیں بلکہ ہینسن فیلوشپ انہوں نے حاصل کی۔ السلام علیکم، وی ویلکم یو آن بورڈ۔ وعلیکم السلام، عروہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم ویری گڈ۔ اسد، چونکہ آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور جو بھی پولیٹیکل کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عروہ، بدقسمتی سے پاکستان اس وقت ایک کیوٹک سچویشن سے گزر رہا ہے، اور جب بھی آپ کسی کنٹری کی سچویشن کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر 3 انڈیکیٹرز کا استعمال کرتے ہیں۔ سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل انڈیکیٹرز کو جب آپ یوز کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تب آپ کو کنٹری کی سچویشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سوشل لیول پر جب اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں جو سوشل فیبرک ہے وہ بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہے ہیں، ایون اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ تو ایک تو جو سوشل لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں اس وقت ایک کیوس کی، ایک فیر کی سچویشن ہے۔ جو آپ باقی جو سوشل سیکٹرز کو، جن میں ایجوکیشن، ہیلتھ سیکٹرز کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ برا حال ہے۔ تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوشل لیول پر پاکستان بہت پیچھے کی طرف جا رہا ہے، سچویشن بہت زیادہ خراب ہے۔ سملرلی جب ہم پولیٹیکل لیول پر دیکھتے ہیں پاکستان کو، تو پولیٹیکل انریسٹ آپ کو پتہ ہے کہ 2021 سے چل رہا ہے۔ ایون عمران خان گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو یہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ چل رہا ہے، بلکہ پاکستان کی ہسٹری ساری پولیٹیکل انریسٹ سے بھری ہوئی پڑی ہے۔ تو پولیٹیکلی اس وقت پاکستان بہت زیادہ انسٹیبل ہے، اور یہاں پہ جو ایگو کی جو پالیٹکس ہے وہ چل رہی ہے، انا پرستی کی جو پالیٹکس ہے وہ چل رہی ہے، بدلے کی جو سیاست ہے وہ چل رہی ہے۔ تو پولیٹیکلی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، ڈفرنٹ پولیٹیشنز جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل اس وقت ایک کرائسس بھی کھڑا ہوا پڑا ہے، تو پولیٹیکلی بھی پاکستان بہت زیادہ انسٹیبل ہے۔ اسی طرح جب ہم اکنامک لیول پر انالیسس کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت وہ نیئر کولیپس ہے، یعنی تباہی کے دہانے پہ کڑی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، بڑے بلند و بالا دعوے کیے تھے، لیکن وہ اکانومی کو مینیج نہیں کر سکے۔ اسٹیٹ بینک کی ریسنٹ رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو میکرو اکنامک پالیسیز ہیں وہ ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ معیشت کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کی، جو اصل ریفارمز ہیں وہ آپ کو کوئی بھی، جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہے انہوں نے ان ریفارمز کے اوپر توجہ نہیں دی۔ تو 3 انڈیکیٹرز، سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک انڈیکیٹرز کو جب ہم سم اپ کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے اس وقت بہت برے حالات سے گزر رہا ہے۔ جو سچویشن ہے بہت زیادہ ایک آپ کہہ سکتے کیوٹک سچویشن ہے، جو خوف کے بادل ہیں وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ بالکل، I would agree with your points, but I'll go towards another question, that is کہ
کیا وجہ ہے کہ ہم اس کیوٹک سچویشن سے، اس کرائسس سے نکل ہی نہیں پا رہے؟ آخر وہ کیا میجر ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم ان سے نکل نہیں پا رہے؟ عروہ، پاکستان میں یہ جو اس وقت بحران ہے، سیاسی، معاشی اور سماجی جو بحران ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ پاکستان کا بحران میں ہونا یہ ایک نیو نارمل بن چکا ہے۔ ہر وقت ہم کسی نہ کسی کرائسس میں ہوتے ہیں، تو ہم جب اس کی روٹ کازز کو ٹریس کرتے ہیں، تو ایک چیز تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پریزنٹ ہے، آپ کا جو پاسٹ ہے وہ آپ کے پریزنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو جب ہم اسے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد جو پولیٹیکل پارٹی، ایک ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہمارے سامنے آئی تھی، وہ بہت زیادہ ویک تھی، بلکہ اگر کہا جائے ویکسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس پولیٹیکل پارٹی کا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر تھا، جو پروگرام تھا، وہ بالکل ناقص تھا، ناقص بنیادوں پہ وہ پارٹی کھڑی تھی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ جو پارٹی تھی اس کو ایک خاص طبقہ جس میں پنجاب کے لینڈ لارڈز شامل تھے، وہ اس کو ڈومینیٹ کر رہا۔ جو فرسٹ ٹیئر اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس پارٹی کی، وہ ایلیٹ کلاس کی تھی۔ جو گراس روٹ سے سپورٹ تھی وہ ایز سچ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور چونکہ وہ ایلیٹس پر مشتمل تھی، اور جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ کنفیوژن کا شکار تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ کیا ہوگا، پاکستان کا جو آئین ہے وہ کون سی شکل اختیار کرے گا۔ تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار تھی، اور ساتھ میں چونکہ ایلیٹس تھے، ایک لیڈرشپ کی جو ہائرارکی تھی وہ سیٹ نہیں ہوئی تھی، تو لیڈرشپ کے اختلافات ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لیڈرز نے پاکستان مسلم لیگ کو چھوڑا، جس کی وجہ سے پھر ایک کولیشنز جو ہمیں مختلف فریجائل کولیشنز ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب اس کولیشنز کی وجہ سے چونکہ پارٹیز تھی بہت زیادہ ویک تھی، تو اس سے جو ان ڈیموکریٹک فورسز ہیں، سول اور ملٹری بیوروکریسی کو موقع مل گیا کہ وہ پالیٹکس میں انٹروین کر سکے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی وہ ڈسپلن نہیں تھی، وہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ جو ایک گراس روٹ لیڈرشپ، جو گراس روٹ سے اوپر آئے ہو، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل، جس کی وجہ سے اس وقت جو ایک انسٹیٹیوشن تھا ملٹری کا، وہ ڈسپلن تھا، تو پھر اسی ملٹری نے جو پاور سٹرکچر ہے اس کو ڈومینیٹ کیا۔ اور یہ پارٹی صرف اب تک نہیں ہے بلکہ آج بھی اس وقت تک محدود نہیں، بلکہ آج بھی جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ JUIFA کو اٹھا کے دیکھ لیں، باقی جماعتوں کو جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک جو کامن پیٹرن ہے وہ نظر آتا ہے کہ کچھ فیملیز ہیں جو ویلتھی فیملیز ہیں، اور یا ایلیٹس جو ہے وہ ان پارٹیز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ ایلیٹ کی جو مائنورٹی ہے، خاص طبقہ ہے جو کہ باقی پورے میجورٹی کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس میں انٹرنل ڈیموکریسی بھی نہیں، اور کوئی ان کے پاس ریفارمز کا پروگرام نہیں ہے، صرف ریٹرک کے بیس پہ وہ پالیٹکس کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات عروہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہے، یا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹس اور اپوزیشنز کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ کس طرح ان ڈیموکریٹک فورسز کا سہارا لے کر گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے۔ گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ملٹری مسل کا استعمال کر کے اپوزیشن کو کمزور کیا جائے۔ یعنی اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے کہ ملٹری مسل یا جوڈیشل مسل کا استعمال کر کے اپنے اوپوننٹ کو، حریف کو کمزور سے کمزور کیا جائے، جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کے پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا اہم جو ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم ہر وقت کرائسس میں چلے جاتے ہیں، اس وقت پاکستان میں پولرائزنگ آئیڈینٹی پالیٹکس چل رہی ہے، شروع سے چل رہی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کلاس کی بنیاد پر، پروونشلزم کی بنیاد پر، ریس کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر یہ جو سوسائٹی ہے یہ ڈیوائیڈ ہوئی پڑی ہے۔ ہمارا جو ووٹ بینک ہے، ہم برادری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ووٹس دیتے ہیں، نہ کہ ایک بندے کی اس کے اہلیت کو دیکھتے ہوئے ہم ووٹ دیتے ہیں۔ تو ایک تو جو پولرائزنگ آئیڈینٹی پالیٹکس ہے یہ ہمیں بڑا اہم رول پلے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ ابھی تک جو فلسفی ہے اس کی وہ
ایکسکلوزیوزم کی فلاسفی ہے. یہاں پہ انکلوزیوٹی نہیں ہے, چاہے پولیٹیکل پارٹیز میں یا پھر گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس میں آپ کو انکلوزیوٹی نہیں ملے گی بلکہ ایکسکلوزیوٹی ملے گی. لاسٹ جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیڈرل سٹرکچر ہے وہ بنیادی طور پر میجورٹیرین پالیٹکس کو وہ فیور کرتا ہے. یہاں پہ اگر آپ پاکستان میں حکومت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پنجاب کی جو سیٹس ہے وہ جیتنا ہوگی. اگر پنجاب کی سیٹس کو آپ نہیں جیتتے, اگر تخت لاہور کو آپ نہیں جیتتے تو پھر پاکستان میں آپ وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتے. تو ایک یہ میجورٹیرین پالیٹکس ہے جس کی وجہ سے جو باقی لوگوں کے وہ صوبوں کے جو انٹرسٹ ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک خاص جو لوگوں کے انٹرسٹ ہے یا ایک خاص پروونس کے جو انٹرسٹ ہے یا فوکس جو ہے وہ ان پر ایک خاص پروونس کے اوپر ہی ہوتا ہے. باقی جیسے علاقے جیسے بلوچستان ہو گیا, ٹرائبل بیلٹس ہو گئے, ان کو ایلینیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر میں اس کو سم اپ کروں تو پاکستان کا جو مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار کرائسس میں چلے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سٹرکچر ہے, فیڈرل سٹرکچر جو ہے پاکستان کا پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے وہ بہت کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے. اس میں بہت ساری خامیاں ہیں, بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. اسی طرح پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے اور ان کا جو ریفارمز ایجنڈا ہوتا ہے وہ بھی ارریشنل ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی پریگمیٹک پروگرام نہیں ہے جس کے تھرو وہ جو ایشوز ہیں پاکستان کے وہ حل کر سکے. جی, آپ نے ابھی پولیٹیکل سٹرکچر اور پولیٹیکل ہمارے جو ہے نا سسٹم کے بارے میں بات کی. میں پی ٹی آئی کو یہاں پہ جو ہے نا مینشن کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی اور اس کے ممبرز جو ہے وہ ایک ہاؤس آف کارڈ کی طرح بکھرتے جا رہے ہیں. سو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں, پی ٹی آئی جو ہے یہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح بکر رہی ہے. فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا. آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ پارٹیز کو توڑا گیا, نئی کنگ جو پارٹیز ہیں وہ بنائی گئی. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اسے سیکھتے نہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی, ہمارے سیاستدانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ملٹری یا جوڈیشل مسل کا استعمال کر کے جو ان ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا سہارا لے کر کسی طرح اپنے حریف کو نیچے گرایا جائے. تو ہم سیکھتے نہیں ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو ایک بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست بہت کم ہے. یہاں پہ مفاد پرستی کی سیاست ہوتی ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو فیور کیا, ان لوگوں کو عہدوں سے نوازا جو کہ خان کے نظریاتی کارکن نہیں تھے بلکہ جو کہ امپورٹ کر کے لائے گئے تھے, ان لوگوں کو خان نے نوازا اور اپنے نظریاتی جو کارکن تھے یا جو ان کے ساتھی تھے ان کو عمران خان صاحب نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. ان کو کوئی نہ عہدے دیا اور نہ ہی اتنا زیادہ ان کو فیور کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کیا. تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ چونکہ جو لوگ امپورٹ کر کے آئے ہوئے تھے وہی لوگ خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے جو میری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پولیٹیشنز پکڑے ہیں جیلوں میں ہیں ان سب کو ایک پراپر پریزنٹیشن دی جا رہی ہے 9 مئی کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے. ان کو بتایا جا رہا ہے کس طرح یہ پلان کر کے کیا گیا تھا اور ان کو آپشن دی جاتی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑنی ہے یا پھر آپ نے آرمی ایکٹ کے تحت اپنے جو مقدمہ ہے وہ اس کو آپ پریفر کرتے ہیں. تو ایک تو ان کو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے, اس کے بعد وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو گیم ہے یہ اب خیبر پختونخوا شفٹ ہوگی. جو اس وقت پنجاب کے جو پی ٹی آئی کے اہم اراکین ہیں جو فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہے. اب یہ گیم خیبر پختونخوا میں جائے گی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے نام جن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ عمران خان صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے وہ پی ٹی آئی چھوڑیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت عرصے سے پی ٹی آئی کے پی کے پی ٹی آئی کے جو وہ ہے پی ٹی آئی ہے کے پی کے میں وہ آلریڈی فارورڈ بلاکس وہاں پہ بنے ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے مختلف جو رہنما ہیں وہ لڑ رہے تھے. خاص طور پر پرویز خٹک صاحب نے الگ گروپ بنایا ہوا تھا, اسد کیسر صاحب شاہ فرمان نے الگ گروپ بنایا ہوا تھا, ترقی کا ایک الگ گروپ تھا. تو یہ مختلف فارورڈ بلاکس بنے ہوئے تھے کہ کس طرح جو وزیر اعلیٰ کی سیٹ ہے وہ حاصل کی جائے. حتیٰ کہ خٹک صاحب کے یہ الفاظ ہوا کرتے تھے کہ اگر اس بار مجھے وزیر اعلیٰ نہ بنایا گیا 2023 کے الیکشن میں تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. یہ باتیں تب سے چل رہی ہے اور یہ اس میں آپ دیکھیں گے اس میں شدت نظر آئے گی آنے والے دنوں میں. تو
لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے. پی ڈی ایم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کل انہی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. بالکل بالکل آئی وڈ اگری ود یو. کیونکہ آپ کا تعلق فاٹا سے بھی ہے، میں وہاں سے ایک کوشچن اٹھانا چاہوں گی کہ وہاں پہ شدت پسندی اور دہشت گردی میں پھر سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس جنی کو بوٹل میں بند ہی نہیں کر پا رہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ عربا، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ میرا خود تعلق شمالی وزیرستان سے ہے کہ ہم نے 20 سال سے جنگ دیکھی ہے اور یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. وہاں پہ جو انسرجنسی ہے اس میں ایک بار پھر شدت دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بار بار اس طرح کے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو جب ہم اس کو ہسٹوریکلی اس کو ٹریس کرتے ہیں تو جب سوویت انویژن ہوا تھا تو مجاہدین کی جو ہماری پالیسی تھی تب سے پاکستان میں جو ایک ایکسٹریمسٹ کا جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پہ ایک پرومیننٹ رول پلے کرتا ہوا نظر آتا ہے. میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا لیکن 9/11 کے بعد پھر جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ملیٹنٹس کے اگینسٹ فائٹ کرنے میں، تو اس کے بدلے میں ملیٹنٹس نے پاکستان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. تب سے یہ جنگ جو ہے جاری ہے دہشت گردی کی یا شدت پسندی کی. ہم نے بہت سارے کائنیٹک آپریشنز بھی کیے، مذاکرات بھی کیے، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ایک وجہ تو میری نظر میں یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے. ہماری اسٹیٹ ریاست کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی افغان پالیسی کیا ہے. یہ ہر تھوڑے عرصے بعد چینج ہوتی رہتی ہے. فار ایگزامپل ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی طالبانوں کو لے کے وہ الگ تھی. انہوں نے مذاکرات کو پریفر کیا اور بہت سارے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ پاکستان میں آئے، دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا اور لوگوں کو گیدر کیا. ان کی جو آئیڈیولوجیکل جو ان کے سپورٹرز تھے ایک بار پھر انہوں نے شدت اختیار کی ان کی کارروائیوں نے. تو عمران خان صاحب نے ان کو پاکستان لایا، وہ پاکستان ان کو لائے، جبکہ اس گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ یہ پھر کائنیٹک آپریشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. اسٹیٹ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ طالبان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. آیا آپ نے کائنیٹک آپریشنز کرنے یا پھر مذاکرات کرنے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے افغان پالیسی کو لے کے یا طالبانوں کو لے کر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ صرف کائنیٹک آپریشنز پر فوکس کیا ہے. مذاکرات ہم نے کی ہیں لیکن وہ ایز سچ سافٹ انٹرونشن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. ضرورت سافٹ انٹرونشن کی ہے کہ جس طرح کا نیریٹو ہمارے یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ بلڈ کرتے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ بلڈ کرتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کوئی نیا جو ایک نیریٹو ہے وہ بلڈ نہیں کیا ہماری ریاست نے. تو ہماری جو سافٹ انٹرونشن کی جو پالیسی ہے وہ سرے سے ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ ریسرجنس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو ٹیررزم ہے یا پھر جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں. آخر پہ نا میں یوتھ کی طرف جانا چاہوں گی کہ ہماری یوتھ، ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ہماری سوسائٹی ہے، یہ ایک اسٹرانگ بلڈنگ بلاک ہے اور یہ ہمارے پولیٹیکل پروسیس میں کیا رول پلے کر رہا ہے، کیا رول ان کو پلے کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے یوتھ کو؟ عربا، یوتھ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یوتھ کو باؤنڈ کیا گیا ہے. ان کو پراسپر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ان کے لیے نہ مواقع ہیں جس کے تھرو وہ جس میں انگیج ہو کر وہ اس ملک کے لیے اہم رول پلے کر سکے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی، میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں جو فلاسفی ہے وہ ایکسکلوزیوزم کی فلاسفی ہے. یہاں پہ یوتھ کو شروع سے ہی ایلینیٹ کیا گیا ہے، ان کو آگے آنے دیا ہی نہیں جاتا کیونکہ جو ایک ہمیں ایلیٹ کا جو ایلیٹس ہمیں نظر آتے ہیں جو اس وقت پار سٹرکچر ہے ان میں جو پار کوریڈورز میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یوتھ کو آنے ہی نہیں دیتے کیونکہ جب نئے لوگ آئیں گے، ایجوکیٹڈ کلاس آئے گی تو وہ ان سے سوال کرے گی، وہ یقیناً جو سٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کرے گی. تو وہ ہمارے جو پاور کوریڈورز میں لوگ بیٹھے ہوئے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے سٹیٹس کو چیلنج کیا جائے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یونینز کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے.
जवाहर के दौर से, उससे हुआ क्या कि नई जो पॉलिटिकल क्लास है वो सामने नहीं आई, नई लीडरशिप हमारे सामने नहीं आई, जिसकी वजह से आज भी डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फ्यूडल जो लॉर्ड्स हैं या स्पेसिफिक जो फैमिलीज़ हैं वो डोमिनेट करती आ रही है। तो ये कुछ इश्यूज है कि यूथ को आगे नहीं दिया जा रहा, लेकिन यूथ को चाहिए कि वो अपने आप पर काम करें, जो पब्लिक अफेयर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर सबसे पहले वो अपने आप को अवेयर करें कि उनके राइट्स क्या है, और फिर उनके जो उनके राइट्स हैं उन पर उनको काम भी करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे जिसके थ्रू यूथ जो है वो पाकिस्तान के पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने जो पॉइंट्स प्रेजेंट किए और आपने जो बातें बताई वो यकीनन हमारे पाकिस्तान के मेजर इश्यूज हैं, एंड आई होप दैट कि हमारे पाकिस्तान का निज़ाम दिन ब दिन किसी पॉजिटिविटी की तरफ जाए। थैंक यू सो मच।